کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لمحے ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو برسوں گزرنے کے باوجود بھی ہمارے دماغ سے نہیں نکلتے، جبکہ کچھ واقعات چند دنوں میں ہی دھندلے ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ کو بچپن کا کوئی خاص منظر اچانک یاد آ جاتا ہے، کسی گلی کی خوشبو، کسی پرانے گانے کی آواز یا کسی جگہ کی خاموشی، اور اچانک ایسا لگتا ہے جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، دماغ آخر ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہماری زندگی میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، مگر دماغ صرف چند لمحوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ روزانہ لاکھوں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اگر دماغ ہر چیز کو محفوظ کر لے تو ہم شاید پاگل ہو جائیں۔ اسی لیے دماغ ایک خاموش فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ صرف انہی لمحوں کو محفوظ کرتا ہے جو ہمارے جذبات سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی واقعہ ہمیں خوشی دیتا ہے یا ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے یا ہمیں حیران کر دیتا ہے، تو دماغ فوراً اس لمحے کو اہم سمجھ کر محفوظ کر لیتا ہے۔ دماغ کے اندر ایک خاص حصہ ہوتا ہے جسے ہپوکیمپس کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ یادوں کو محفوظ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا تجربہ ہوتا ہے، ہپوکیمپس اسے ایک فائل کی طرح ترتیب دیتا ہے اور دماغ کے مختلف حصوں میں محفوظ کر دیتا ہے۔ مگر یہاں ایک حیران کن بات ہے، ہماری یادداشت بالکل ویڈیو ریکارڈنگ کی طرح نہیں ہوتی۔ ہم جو کچھ یاد رکھتے ہیں وہ اصل واقعہ نہیں بلکہ دماغ کی بنائی ہوئی کہانی ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی یاد کو دوبارہ یاد کرتے ہیں تو دماغ اس منظر کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی دو لوگ ایک ہی واقعہ کو بالکل مختلف طریقے سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کے دماغ نے اس واقعے کو اپنے اپنے جذبات کے مطابق محفوظ کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ یادیں وقت کے ساتھ بدل بھی جاتی ہے، لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی، جیسے پہلی خوشی، پہلا خوف، زندگی کا کوئی بہت گہرا لمحہ۔ سائنس کے مطابق جب ہم کوئی بہت جذباتی تجربہ کرتے ہیں تو دماغ میں ایک خاص کیمیائی مادہ خارج ہوتا ہے جو یاد کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں وہ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں جن میں ہمارے جذبات بہت شدید ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ دماغ کبھی کبھی ہمیں بچانے کے لیے کچھ یادیں چھپا بھی دیتا ہے۔ کچھ تکلیف دہ یادیں وقت کے ساتھ ہمارے ذہن کی گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ یہ دماغ کا ایک دفاعی نظام ہوتا ہے تاکہ انسان مسلسل درد میں نہ رہے۔ لیکن وہ یادیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود رہتی ہے، اور کبھی کبھی کسی خوشبو، آواز یا منظر سے اچانک واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یادیں کبھی مرتی نہیں، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یادداشت صرف ماضی کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہمارے مستقبل کے فیصلوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جب ہم کسی نئے فیصلے کے بارے میں سوچتے ہیں تو دماغ فوراً پرانی یادوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ماضی میں ہم نے کیا تھا اور اس کے نتائج کیا نکلے تھے۔ پھر انہی تجربات کی بنیاد پر وہ ہمیں فیصلہ لینے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی ہماری یادیں صرف کہانیاں نہیں بلکہ ہماری زندگی کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ لیکن ایک اور راز بھی ہے، اگر انسان کسی چیز کو بار بار یاد کرے تو وہ یاد مزید مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر کسی یاد کو لمبے عرصے تک یاد نہ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ دھندلی ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر حقیقت میں ہم بھولتے نہیں، ہم صرف کم یاد کرتے ہیں، اور جتنی کم یاد کریں گے وہ یاد اتنی ہی کمزور ہوتی جائے گی۔ انسانی دماغ کی یادداشت دراصل ایک زندہ نظام ہے، یہ بدلتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کمزور بھی پڑ جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ لمحے جو ہمیں بدل دیتے ہیں، وہ لمحے جو ہمیں سکھاتے ہیں، وہ لمحے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اور شاید یہی انسانی دماغ کا سب سے بڑا راز ہے کہ یہ صرف معلومات محفوظ نہیں کرتا، یہ ہماری پوری زندگی کی کہانی لکھتا ہے۔ اور جب ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے وجود کے ایک حصے سے دوبارہ مل رہے ہوتے ہیں۔